ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ پاک ضرور کرے گا۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ بھی زیادہ زخم دے سکتی ہیں۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں ہی بہت طاقت رکھتی ہیں۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے لیکن خاموش رہنے کا نہیں۔ خاموشی کے بہترین فائدے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتا، شیطان سے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ بے شک خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو اور جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں: زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ خاموشی کے بہترین فائدے اور نقصان۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے تو نبھانے جاتے ہیں، بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم گن سر پڑھتے ہیں لیکن ٹھکنوں پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کو حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ پتہ ہے خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ کھوا دو، یعنی کھو دو۔ دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ، ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں۔ تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا، آمین یا رب العالمین۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اسی دن تمہارے بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی عزت دو اتنا دکھ دیتے ہیں۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے
پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا کا محبوب آپ کی وسیلہ و مدد کرے گا۔ وقتی پریشانیوں کو سوار کر کے سوائے ذہنی اذیت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بس یہ جان لیجئے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے جسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ یا اللہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے آپ سے دور کر رہی ہے، اور ہر اس چیز کے قریب کر دے جو مجھے آپ کے قریب کر دے۔